بات ہے دوستوں، یہ سارا دین ہے، صرف نماز پڑھنا دین نہیں، تہجد گزار بن گیا صرف وہ دین نہیں ہے، گھر کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں، میرے اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں، بیوی لڑاکو ہے، بیوی لڑتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، کبھی گالیاں دیتی ہے، کبھی ڈنڈے مارتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ شوہر گھر سے نکل جائے تو میں تھوڑا آزاد ہو جاؤں، پھر بھی اس کے ساتھ آپ نے رہنا ہے دوست، پھر بھی ہم نے اور آپ کے ساتھ آپ نے رہنا ہے اس کے ساتھ۔ کسی گھر سے آئی ہے، کسی کی بچی ہے، اس کے ساتھ معاملہ ایسا نہ کریں، اگر وہ کچھ کھٹا میٹھا کہہ بھی دے تو آپ صبر کر لیں، آپ کا عمل اپنے ساتھ ہے، اس کا عمل اپنے ساتھ ہے، اور گھڑی گھڑی پر طلاقوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ اگر بیوی کے ہاتھ میں، مولانا صاحب فرما رہے تھے، اگر بیوی کے ہاتھ میں طلاق ہوتی نا تو مرد 3 دن بھی گھر میں نہیں رہتا، طلاق ہو جاتی اس کو، اتنی جذباتی ہوتی ہے عورت۔ یہ پھر بھی مرد کے ہاتھ میں تھا، لیکن مرد تو ابھی عورتوں سے بھی کہہ گزرے، طلاق دینے میں دیر نہیں کرتے، دوسری کسی کی بیٹی ہے، وہ بیاہ کر آپ لائے ہیں، بچے آپ نے پیدا کیے ہیں، نوکرانی گھر میں بنا کے رکھا ہے فری کی، عید پہ تو کچھ لے کر نہیں دیا، اللہ اللہ کیسا چاول پکائے، مہمانوں کی خدمت کرے، بس دوسروں کو 1000 500 ہم بھی دیتے ہیں، بیوی کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ بھائی ان کا بھی تو حق ہے دوستو، ان کا بھی حق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جنگیں لڑتے ہیں لیکن عیادت کرنے بھی جاتے ہیں، کسی کو پوچھنے بھی جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں، گھر میں اگر کچھ تھوڑی بہت ہو جاتی ہے نا انسان کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے شفیق ہیں، تو یہودی کو بنی قریظہ پوچھنے کے لیے گئے، اور بچے کا آخری وقت تھا اس یہودی کا، شاید عبد القدوس یا عبد ایسے نام ہے اس کا، تو اس نے حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لے، آخری وقت ہے۔ تو اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ کی طرف، وہ یہودی باپ تھا کھڑا ہوا تھا، تو اس باپ نے کو رحم آیا، اس نے کہا اتے ابا القاسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعداری کر لے، چل کلمہ پڑھ ہی لے، تیری محبت ویسے تھی، آج حضور علیہ السلام تشریف لائے تو کلمہ پڑھ لے۔ تو اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، پڑھا اور روح پرواز کر، تو حضور علیہ السلام خوشی سے صحابہ کے ساتھ باہر نکلے، اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو میری وجہ سے جہنم سے بچایا۔ حضور علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بھی جہنم میں نہ جائے، اور ہم بد دعائیں دیتے، سب کسی کو بد دعائیں دیتے، تیرے کو اللہ تیری پکڑ کرے گا، اللہ تعالیٰ سے میں تیرا حساب کتاب لوں گا، معاف کرنا تو ہمیں آتا ہی نہیں، دوستوں درگزر کرنا ہمیں آتا ہی نہیں، ہم کہاں جائیں؟ تو حضور علیہ السلام یہ قرآن مجید ہمارے لیے دوستوں نعمت ہے، اور یہ روح ہے اس امت کے لیے۔ اگر یہ روح قرآن پاک والی نکل جائے تو یہ امت مردہ ہے، پھر سردار بھی اور فرعون قارون اور حامان بھی نہیں بچے، تو ہم کون سی بات کی بولی ہے؟ ہم نہیں بچ سکتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کا جسم ہے نا، یہ دو چیزوں سے ہے، یا تو یہ چڑیوں کا گھونسلہ ہے بدن، انسان کا بدن، یا چڑیوں کا گھونسلہ ہے، یا جانوروں کا استقبل ہے، جو جانور جہاں پر رہتے ہیں، جو باڑا بنا ہوتا ہے، باڑا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ماشاءاللہ اس کی اچھی تشریح فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقصد یہ ہے کہ یا تو یہ چڑیوں کا گھونسلہ ہے، یعنی یہ بدن اس کے اندر چڑیوں والی خاصیت ہے کہ چڑیاں اور پرندے جو ہیں وہ کھاتے کہاں سے ہیں؟ زمین سے، اور اڑتے کہاں ہیں؟ فضا کے اندر، آسمان میں اڑتے ہیں، اور وہ اپنا گھونسلہ بھی اوپر ہی بناتے ہیں۔ تو ان کی صفات یہ ہے کہ کھاتے زمین کا ہے لیکن اڑتے آسمانوں میں ہے۔ اسی لیے اگر مسلمان ہے اور اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قرآن پاک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو رہتا زمین پر ہے، کھاتا زمین پر ہے، لیکن اس کے اعمال چڑیوں کی طرح اوپر آسمان پہ چلے، پرندوں کی طرح آسمان پر چلے جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے اوپر سے دو دروازے ہیں،
ایک سے اس کا عمل جو ہے اوپر چڑھتا ہے، جو وہ اعمال کرتا ہے تو روزانہ کی بنیاد پر اس کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں، نیک اعمال چڑھتے جاتے ہیں۔ اور ایک دروازہ وہ ہے جس سے اس کا رزق اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، جب یہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ دونوں دروازے اس کے بند ہو جاتے ہیں، عمل بھی ختم، الا ماشاء اللہ اگر اولاد نیک ہے تو اس کا دروازہ کھلے گا ماں باپ کے لیے، لیکن اس شخص کا اپنا ذاتی دروازہ بند ہو، اچھا کام کروا کر گیا، مسجد بنا کر گیا، مسافر خانہ بنوا کر گیا، کوئی پانی کا نلکا لگا کے کسی کو دے دیا، پانی کا بندوبست کنواں کھدوا کے دے کر گیا، یا اولاد کو قرآن پاک پڑھا کر گیا، عالم دین بنا کر گیا، تو یہ صدقہ جاریہ ہو۔ قرآن پاک کسی کو دے کر گیا، مسجد کا کوئی کام کروا کر دیا، پنکھا، قالین وغیرہ، جھاڑو، 50 روپے 20 روپے کا جھاڑو ملتا ہے وہ بھی ہاتھ سے لا کر دے دیا، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے دوستو۔ تو اس میں کمی نہ کرے، غریبوں کی مدد کرے۔ تو وہ جو ہے نا چڑیا کا تو 2 دروازے جو ہیں وہ بند ہو جاتے،